بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجوسی نام مابا تھا۔ ان کے والد بوزخشان اصفہان کے ایک گاؤں جی کے رہنے والے ایک ذمہ دار تھے۔ باپ کو بیٹے سے ازحد محبت تھی۔ ان کے والد آتش پرست تھے، اس لیے آتش کدے کی نگرانی بھی انہی کے سپرد تھی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی مذہبی شوق رکھتے تھے، اس لیے جب تک آپ آگ کے پجاری رہے آپ کبھی آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ ایک دن باپ کو کسی ضروری کام کے لیے گھر رہنا پڑا اور بیٹے کو کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیج دیا۔ راستے میں ایک گرجا تھا، وہاں عیسائی بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر رہے تھے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرجے کے اندر چلے گئے اور وہاں لوگوں کو عبادت کرتا ہوا دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ ان کی زبان سے یہ نکلا کہ ان کا مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ کھیتوں کا خیال چھوڑ کر ان عیسائیوں سے چند باتیں دریافت کی، پھر پوچھا کہ اس مذہب کا سرچشمہ کہاں ہے۔ جواب ملا کہ ملک شام میں۔ وہاں سے فارغ ہو کر گھر آئے تو باپ نے پوچھا کہ اب تک کہاں رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ گرجے میں لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتا رہا، مجھے ان کا طریقہ عبادت بہت پسند آیا، چنانچہ شام تک میں وہیں رہا۔ باپ نے خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا اپنا مذہب تبدیل کر لے، اس لیے اس نے آپ کو بیڑیاں پہنا کر گھر میں قید کر دیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حق کی تلاش کی تڑپ اور بڑھ چکی تھی۔ انہوں نے عیسائیوں کو پیغام بھیجا کہ جب بھی شام سے کوئی تجارتی قافلہ آئے تو مجھے ضرور اطلاع دی جائے۔ شام سے کاروان تجارت آیا اور جب واپس جانے لگا تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع مل گئی۔ وہ بیڑیوں کی قید سے نکل کر اس قافلے میں جا ملے اور اس طرح شام پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں کے مذہب کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ بشپ۔ آپ بشپ کے پاس جا پہنچے اور کہا کہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ کا مذہب بہت پسند آیا ہے اور چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس رہ کر عیسائی مذہب کا مطالعہ کروں۔ چنانچہ انہوں نے مجوسیت کو ترک کر دیا اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ یہ بشپ جو کردار اور اخلاق کے اعتبار سے کچھ زیادہ اچھا انسان نہیں تھا، اس کی وفات کے بعد اس کی جگہ دوسرا بشپ مقرر کر دیا گیا۔ نیا آنے والا بشپ بڑا ہی زاہد، عابد اور نیک انسان تھا، رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بڑی محبت کرنے لگے اور اس کی صحبت سے فیض پانے لگے۔ پھر جب اس کی موت کا وقت قریب آن پہنچا تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں کس کے پاس ٹھہروں اور تعلیم کیسے حاصل کروں؟ بشپ نے کہا کہ یہاں تو کوئی نیک عیسائی خدا کا بندہ مجھے نظر نہیں آتا۔ خدا کے نیک بندے سبھی بیت چکے اور باقی سب طالب دنیا رہ گئے، جنہوں نے مذہب میں رد و بدل کر ڈالا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ البتہ موصل میں ایک دین کا سچا عامل ضرور ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ اس نیک بشپ کی وفات کے بعد حق کی تلاش میں سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موصل جا پہنچے اور اس نیک اور صالح مرد خدا سے ملاقات کی۔ یہ بشپ بڑا ہی نیک، پرہیزگار اور خدا پرست انسان تھا۔ کچھ عرصہ سلیمان فارسی اس کے پاس ٹھہرے اور بڑا فائدہ اٹھایا۔ خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ اس کا وقت بھی قریب آن پہنچا۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اب میری مذہبی ہدایت کے لیے کیا صورت ہوگی؟ اس نیک پادری نے کہا کہ تم نسبین میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ۔ پادری کی وفات کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبین کو روانہ ہو گئے اور نئے پادری سے ملاقات کی۔ یہ پادری پہلے پادریوں کی نسبت بڑا نیک، عابد اور زاہد انسان تھا۔ سلیمان فارسی نے اس سے بڑی تسکین پائی۔ ابھی تھوڑا وقت ہی ان کی خدمت میں گزرا تھا کہ اس نے بھی موت کو لبیک کہہ دیا۔ جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے سلیمان فارسی کو کہا کہ تم اموریہ کے پادری کے پاس چلے جاؤ، وہ بہتر انسان ہے۔ سلیمان فارسی پادری کی وفات کے بعد اموریہ کو روانہ ہو گئے اور وہاں کے پادری سے مل کر ساری داستان سنائی۔ وہ بڑی محبت سے پیش آیا اور آپ کو اپنے پاس ٹھہرایا۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بکریاں خرید لیں اور ان کا دودھ پیتے اور پادری سے روحانی غذا پاتے۔ خدا کی شان یہ تھی کہ اس پادری کا بھی وقت قریب آن پہنچا۔ جب موت کے آثار نمایاں ہوئے تو سلیمان فارسی نے تلاش حق کی خاطر جتنے سفر طے کیے تھے سب کی کیفیات اسے سنائی اور کہا کہ اب میں کدھر جاؤں؟ اس نیک پاک پاس پادری نے سلیمان فارسی کو وصیت کی کہ بیٹا، بندگان خدا کا قحط ہے،
اللہ والے تو سب بیت چکے ہیں، اب میں تم کو کس کا پتہ دوں؟ ہاں، اب اس نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے جو صحرائے عرب سے اٹھ کر ابراہیم علیہ السلام کے دین کو زندہ کرے گا۔ وہ کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا، وہ صدقے کو اپنے لیے حرام جانے گا اور ہدیہ کو قبول کرے گا۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اب اگر تم اس کو مل سکو تو ضرور ملو۔ پادری کی رحلت کے بعد ایسا اتفاق ہوا کہ بنو کلب کے تاجروں کا ادھر سے گزر ہوا۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے اور کہا کہ اگر آپ مجھ کو ملک عرب لے چلیں تو میں اپنی تمام بکریاں اور گائے آپ کو دے دوں گا۔ انہوں نے مان لیا اور سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ عزم سفر ہوئے۔ بنو کلب کے تاجروں نے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا اور وادی القرہ میں لا کر ان کو بحیثیت غلام ایک یہودی کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہاں تھوڑے ہی دن ٹھہرے تھے کہ ان کے یہودی آقا کا چچا زاد بھائی مدینہ ان سے ملنے کے لیے آیا۔ یہودی نے سلیمان فارسی کو اپنے بھائی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اب وہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بنا کر مدینہ لے آیا۔ سلیمان فارسی 2 بار بکے اور اب وہ دوہری غلامی کی ذلت اٹھائے ہوئے مدینہ منورہ آ پہنچے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ غلامی ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا رہی ہے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پادری کی نشاندہی کے مطابق اب کھجوروں والی زمین میں آ گئے، لیکن رسالت کا مہر تاباں ابھی مکہ کی سرزمین میں ذو فشاں تھا۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا آقا اتنا مصروف رکھتا، اس قدر محنت لیتا کہ اس کو اس نبی کا حال پوچھنے کے لیے وقت ہی نہ ملتا۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انتظار میں تھے۔ اب آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی۔ کھجوروں کے باغ میں سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پر کچھ کام کے لیے چڑھے ہوئے تھے اور ان کا آقا درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص نے آ کر کہا کہ بنو کیلا کو خدا تباہ کرے، وہ سب قبا میں ایک شخص کے پاس اکٹھے ہوئے ہیں، وہ مکہ سے آیا ہے اور یہ اس کو پیغمبر سمجھتے ہیں۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی یہ سنا ان کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ سلیمان فارسی نبی کی بشارت کا سن کر بڑی تیزی سے درخت سے نیچے اترے اور یکایک اپنے آقا سے پوچھا کہ آپ کیا ذکر کر رہے تھے؟ اس نے ڈانٹ پلائی اور کہا کہ تم اپنا کام کرو۔ اب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صبر کرنا نہایت مشکل تھا۔ فرصت پا کر کچھ کھانے کی اشیاء لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خدا کے چنے ہوئے بندے ہیں اور آپ کے ساتھی کئی غریب الوطن آئے ہیں۔ میں کھانے کی اشیاء صدقہ کے طور پر لایا ہوں، انہیں قبول فرمائیے۔ آپ نے صدقہ قبول نہ کیا اور کہا کہ دوسرے محتاجوں کو دے دیا جائے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پادری کے کہے کے مطابق ایک علامت نبوت کو پہچان لیا کہ وہ نبی صدقہ قبول نہ کرے گا۔ دوسرے روز سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدیہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کل جناب نے صدقہ قبول نہیں فرمایا تھا، آج میں ہدیہ لایا ہوں، قبول فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیہ قبول کر لیا۔ آپ نے خود بھی کھایا اور دوسروں کو بھی دیا۔ اب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور نشانی بھی دیکھ لی جو نبوت پر شاہد تھی۔ اس کے بعد سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش صرف مہر نبوت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو محسوس کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمر مبارک سے کپڑے کو ہٹا دیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے مہر نبوت کا مشاہدہ فرمایا۔ حضرت سلیمان فارسی نے نبوت کی تینوں نشانیاں پا لی تھیں۔ پھر مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھکے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان سامنے آؤ۔ یہ سامنے آئے اور اپنی تمام داستان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی کہ کتنی منزلیں طے کرنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ پھر آپ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ آپ چونکہ غلام تھے اس لیے اسلامی فرائض کو بجا نہیں لا سکتے تھے، یہی وجہ تھی کہ بدر اور احد کے غزووں میں بھی شامل نہ ہو سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ اپنے آقا کو کچھ معاوضہ دے کر آزاد ہو جاؤ۔ انہوں نے اپنے آقا کو آزادی کے لیے کہا تو اس نے 300 درخت کھجور کے اور 40 اوقیہ سونا لے کر آپ کو آزاد کرنا منظور کر لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کے لیے کھجوروں کے درخت اگائے
اور اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ وہ ایک ہی سال میں تناور درخت بن گئے اور پھل لانے لگے۔ اب سونا ہی باقی رہ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بندوبست کر دیا۔ ایک غزوے سے مرغی کے انڈے کے برابر سونا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک اس پر پھیر کر برکت کے لیے دعا فرمائی اور سلیمان فارسی کو دے دیا، اور انہوں نے آگے یہودی کے حوالے کر دیا۔ جب اس یہودی نے تولا تو سونا خدا کی قدرت سے پورے 40 اوقیہ ہوا۔ اب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آزاد ہو چکے تھے اور پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی